رائے چناب ستلج راوی کے سیلابی ریلے پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد ہیڈ پنجنت پر پہنچ گئے۔ پانی کا بہاؤ 3,69,114 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 23.5 فٹ تک پہنچ گئی۔ پانی کا بہاؤ 3,11,673 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ قصور میں 130 دیہات زیر آب آ گئے۔ 1 لاکھ سے زائد آبادی متاثر ہوئی۔ بھاول نگر میں بھکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ 1,37,000۔ ستلج میں انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے اور ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 23.5 فٹ تک پہنچ گئی۔ پانی کا بہاؤ 3,11,673 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ قصور کی بات کریں تو قصور میں 130 دیہات زیر آب آئے۔ 1 لاکھ سے زائد آبادی متاثر۔ بھاول نگر میں بھکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ 1,37,232 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں موسلادھار بارش متوقع۔ مری گلیات اٹک چکوال جیلب میں اربن فلڈنگ کا خدشہ موجود ہے۔ کراچی میں آج شام سے جمعرات تک تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ موسلادھار بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ہے۔ جنوبی پنجاب میں 2 روز کے دوران تیز بارش کا الرٹ جاری کیا گیا۔ ڈی جی خان، رحیم یار خان، صادق آباد میں بادل برسیں گے۔ ندی نالے بفرنے، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ لاہور کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش۔ بھاولپور شہر اور گردونواں میں وقفے سے بارش۔ میلسی شہر گردونواں میں بادل برسے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ خانپور ڈیم میں بھی پانی کی سطح ہائی لیول تک پہنچ گئی ہے۔ سپل ویز ہنگامی طور پر کھول دیے گئے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 1,751 فٹ تک پہنچ گئی۔ سپل ویز صبح 8 بجے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، دریائے راوی ستلج چناب کے سیلابی ریلوں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا کہ سیلاب سے اب تک مجموعی طور پر 907 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 1,044 زخمی ہوئے۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث مجموعی طور پر 42,25,000 لوگ متاثر ہوئے۔ 20,14,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ شدید سیلابی صورتحال کے باعث 4100 سے زائد موضوعات متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں 502، پنجاب کے 233 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دریائے راوی ستلج چناب کے سیلابی ریلوں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں تباہی مچائی۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے اب تک مجموعی طور پر 907 افراد جاں بحق ہوئے، 1,044 زخمی ہوئے۔ خانے بال کے مقام پر دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ مائی صفورہ بند سے نکلنے والے پانی میں مزید دیہات متاثر ہوئے۔ متاثرین سیلاب سے بے یار و مددگار سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ خانے بال کے مقام پر دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور مائی صفورہ بند سے نکلنے والے پانی سے مزید دیہات متاثر ہوئے۔ متاثرین سیلاب سے بے یار و مددگار سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں سیلابی صورتحال برقرار۔ اس وقت 1,92,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلاب سے 100 سے زائد دیہات بری طرح متاثر ہوئے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ چنیوٹ سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں دریائے چناب میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ اس وقت 1,92,000 کیوسک کا ریلا وہاں سے گزر رہا ہے جو کہ سیلاب سے 100 سے زائد دیہات بری طرح متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر فلڈ ریلیف کیمپوں میں فوگ سپرے کا آغاز ہو گیا ہے۔ مؤثر متاثرہ علاقوں کے فلڈ ریلیف کیمپوں میں مچھر مار اور جراثیم کش سپرے کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اینٹی ڈینگی مہم مسلسل جاری رکھنے کی ہدایت۔ ناروال، ننکانہ صاحب، پاک پتن سمیت تمام متاثرہ علاقوں میں متعدی بیماری کے بچاؤ کے لیے مہم جاری ہے۔ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں بھی متحرک ہیں اور فلڈ ریلیف کیمپوں میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر فلڈ ریلیف کیمپوں میں فوگ سپرے کا آغاز کر دیا گیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے فلڈ ریلیف کیمپوں میں مچھر مار اور جراثیم کش سپرے کیا گیا۔ ناظرین، ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا کا یہ کہنا ہے کہ ملتان میں قادر آباد، ہیڈ ورکس اور شیر شاہ بند سیلابی ریلے سے محفوظ رہے۔
प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए DGPDMA पंजाब का ये कहना था कि हेड पंजनत से 3 से 4 रोज़ में बड़े रेले गुजरे हैं। मॉनसून के 10वें स्पेल से पंजाब में बड़ा खतरा नहीं है। DGPDMA सिंध सलमान अली शाह का कहना था कि इस वक्त कोई बड़ा खतरा नहीं है। मोहम्मद वाला अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी तरह से महफूज है। इसी तरह जो आगे शेर शाह ब्रिज था वो भी पूरी तरह से स्ट्रक्चर महफूज रहे। और पंजनत पे पिछले 24 घंटे में पानी बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख क्यूसिक्स वहाँ पे हो चुका हुआ है। पंजनत पे फ्लोज बढ़ेंगे लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लैग्स का वो फर्क जरूर होगा। से जरूर हमारी जो रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज हैं वो मुतासिर होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़े पानी का के इजाफे का ये बारिश का स्पेल सबब नहीं बने। जी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत-ए-हाल इस वक्त काफ़ी अंडर कंट्रोल है इस वक्त, लेकिन नेवरदलेस हम जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं वो सुपर फ्लड की कर रहे हैं। अभी प्रायोरिटी 1 वाले जो विलेजेस हैं जो कि आबादी तकरीबन 3.25 लाख बनती है कि उनको हमने पहली प्रायोरिटी पे निकाला है, तो वो तकरीबन 15-20 हज़ार लोग और भी मजीद निकलेंगे, तो तकरीबन 50% से ऊपर आबादी निकल चुकी है। जो टोटल पॉपुलेशन अगर कच्चे की बात करें तो वो तकरीबन 16 लाख से भी ऊपर बनती है, लेकिन कच्चे के लोगों ने अपने आप को रिजिलियंट करने के लिए उन्होंने अपने जो मकानात हैं, जो अपने जो उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको 2010 के फ्लड लेवल से ऊपर उसको डेटम सेट करके ऊपर बनाया हुआ है। तो इसलिए जो है ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। गुजरात में 24 घंटे में पानी की मुकम्मल निकासी हो जाएगी। आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। लाहौर व दीगर शहरों से बासा की भारी मशीनरी सैकड़ों वाटर पम्प्स गुजरात पहुँचा दिए गए हैं। मज़ीद मशीनरी और अमला 2 रोज़ में गुजरात पहुँच जाएगा। और वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए वासा बेहतरीन काम कर रहा है। 577 मिलीमीटर बारिश और नाले के ओवरफ्लो के बाइस कई इलाके मुतासिर हुए। नाथोकोट, कटाला, यूनिवर्सिटी रोड, लोरान चौक पर पानी का रुख मोड़ा जा रहा है और MC गुजरात का सीवरेज सिस्टम फाल है, जबकि हेल्सी नाले की गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। DC बंद पर 200 डंपर्स लगाए गए हैं। वो गुजरात की तारीख में सबसे ज़्यादा बारिश जो है ना वो 3 सितंबर को हुई है, जो कि तकरीबन 546 मिलीमीटर बारिश हुई है। और ये 24 घंटे का स्पेल जो था, ये गुजरात के अंदर जो इतनी बारिश हुई, और इससे पहले इसकी पिछले शायद 50-60 सालों में भी कोई इसकी नज़ीर नहीं मिलती कि इतनी बारिश 24 घंटे के स्पेल के अंदर हुई हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो गुजरात वालों के काम भी इस सिलसिले में वही करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह वही गुजरात का ये मसला हल करेंगी, क्योंकि वासा अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इस अर्बन फ्लडिंग से ये जो फ्लड अभी रिसेंट आया, वासा इससे फाइट कर रहा है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वासा मिलकर ये सारे मामला हल कर रहे हैं। गुजरात के लिए जो स्कीम इंशाअल्लाह जो एग्जीक्यूट होने जा रही है, जिसमें सीवेज का कंपोनेंट अलग है और ड्रेनेज का जो हमारी बारिश के पानी के हवाले से है वो बिल्कुल अलग है। जो नाले यहाँ से गुजरते हैं उनकी कैपेसिटी की अगर एनहांस करने की जरूरत है तो उस पर भी काम किया जाएगा फौरी तौर पर, ताकि ये चीज़ें भी अगले मूनसून से पहले इस पर स्टडी करके इसकी जो भी वो डिपार्टमेंट जो है ना हमें सजेस्ट करेगा उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल दरामद कर दिया जाएगा। दरियाए सिंध में गुडू बिराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,66,151 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी पर मजबूर है। सक्कर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सक्कर बिराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। खानपुर के करीब दरियाए सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चाचड़ा के मुकाम पर 5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है और कुंदिया में भी दरियाए सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा हो गया है। दरियाए सिंध में गुडू बिराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने मुतासरीन के लिए इमदाद में इजाफा कर दिया है। 6 परवाज़ों पर सामान भिजवाने का फैसला किया। पहली परवाज़ इमदादी सामान लेकर पहुंच गई है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
پاکستان میں سیلابی صورتحال، امریکہ مدد میں پیش امدادی سامان کی پہلی کھیپ لے کر طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا، مشکل کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں امریکی ناظم الامور، سامان پاک فوج کے حوالے۔ ISPR کے مطابق پہلی پرواز نور خان ایئر بیس پر اتری، امدادی سامان میں خیمے، پانی صاف کرنے والے پمپ اور جنریٹر سمیت ضروری اشیاء شامل ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق امریکی فوجی طیاروں نے سیلاب سے متاثرہ پاکستانی عوام کے لیے ضروری امدادی سامان پہنچایا۔ یہ امداد پاکستان آرمی کی درخواست پر فراہم کی گئی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نور خان ایئر بیس پر موجود تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ گہرے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطینی صدر کے مشیر کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا پاکستان فلسطین کے برادر عوام کے لیے مکمل حمایت جاری رکھے گا، فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ پاکستان غزہ کے لوگوں کے لیے امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ پاکستان کی فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے اسرائیلی بیان کی سخت مذمت بھی کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسے تمام اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ اقدام خطے کے امن و استحکام کے لیے واضح خطرہ ہے۔ فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرے۔